ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، طارق اکیڈمی کی طرف سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسماء اللہ الحسنى کے حوالے سے، جس میں شیخ عثمان صفدر حافظہ اللہ تعالی کی کتاب سے استفادہ کر کے اللہ رب العزت کے اسماء کے بارے میں کچھ کارڈز تیار کیے گئے اور انہیں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تو اس سیریز کے آخر میں اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام اسماء، تمام نام خوبصورت ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام اسماء پر ایمان لانا لازم ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العزت کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی وحی پر موقوف ہیں۔ جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، صرف وہی اسماء اللہ رب العزت کے لیے بولے جائیں گے اور انہیں ہی اللہ رب العزت کا نام قرار دیا جائے گا۔ اور صفات باری تعالی جو ہیں وہ ہر اسم اللہ رب العزت کا ہر مبارک نام کم از کم کسی ایک صفت پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر کم از کم ایک صفت تو پائی جاتی ہے۔ بعض اسماء ایسے ہیں جس میں ایک سے زائد صفات پائی جاتی ہیں، اور بعض اسماء سے کئی ایک صفات مستنبت ہوتی ہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام صفات باری تعالیٰ پر ایمان لایا جائے گا۔ گمراہ فرقے اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے حوالے سے الحاد کا شکار ہیں۔ کوئی تو سرے سے ان کا اقرار ہی نہیں کرتا، کوئی اقرار کرتا ہے لیکن ان کو حقیقی معنی پر محمول نہیں کرتا، ان کے اپنے خود ساختہ معنی انہوں نے بنائے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اسے الحاد فی اسماء اللہ و صفات اللہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں الحاد۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، یعنی ان کے طریقے پر نہ چلیں، ان کو قابل التفات نہ سمجھیں، ان لوگوں کا راستہ اختیار نہ کریں جو اللہ رب العزت کے اسماء میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ الحاد یا تو سرے سے انکار کر دینا، یا ان کو اپنے طریقے سے ماننا، ان کا معنی مفہوم اپنی طرف سے متعین کرنا۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء کا اقرار اور اللہ رب العزت کی صفات کا اقرار یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بھی اسماء کی طرح بے مثال ہیں۔ ہر صفت باری تعالیٰ جو ہے وہ کامل ہے، اس میں بدرجہ اتم کمال موجود ہے، اور حسن موجود ہے، اور خوبی موجود ہے۔ کسی قسم کا کوئی نقص اللہ رب العزت کی کسی صفت میں نہیں ہے، اور ان صفات کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ان میں تعویل اور تحریف یا تعطیل کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، ان کا انکار کسی صورت نہیں کیا جائے گا، اور تمثیل بھی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو کسی مخلوق سے مشابہ بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ افراط و تفریط سے بچ کر اہل السنہ والجماعہ کا ایک معتدل راستہ جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دیا، وہ اللہ رب العزت کے اسماء کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت سمیع ہے لیکن بلا سمع ہے، بصیر ہے بلا بصر ہے،
یعنی اللہ رب العزت کو بصیر مانتے ہیں، لیکن بصیر کے اندر صفت جو بصارت ہے اس کو نہیں مانتے۔ سمیع مانتے ہیں لیکن اس میں صفت سمع کو نہیں مانتے۔ اور اسی طرح وہ یعنی تعطیل سے کام لیتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو تأویل سے کام لیتے ہیں، بہت سی صفات باری تعالیٰ میں تأویل کرتے ہیں، ان کا معنی مفہوم بدل دیتے ہیں، اصلی معنی سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے استوا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور اجماع امت سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ تو وہ استوا کا معنی اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، اس کا معنی استولا کر دیتے ہیں، اللہ غالب ہوا، یہ اس طرح کا کوئی اور معنی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ تو یہ تأویل ہے اور تحریف ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی اہل سنہ والجماعہ کے طریقے سے انحراف ہے، اور حقیقت میں کتاب و سنت کا انکار ہے۔ اس کا نتیجہ کتاب و سنت کے انکار پر منتج ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب استوا کا جو معنی بعض لوگوں نے کیا ہے استولا، اللہ رب العزت غالب ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے غالب نہیں تھا، ثم استوى علی العرش قرآن میں ہے، پھر اللہ رب العزت یعنی بعد میں عرش پر مستوی ہوا۔ تو اگر اس کا معنی غالب ہونا کریں تو پہلے اللہ رب العزت غالب نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی جو فرامین ہیں، تعلیمات، ان کا انکار ہے۔ اور دوسرا طریقہ مشبہہ نے اختیار کیا کہ وہ ایسے مانتے ہیں کہ مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی طرح ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہماری طرح، یعنی صفت ید ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں تو وہ مخلوق کے ہاتھوں سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں تو مخلوق کی آنکھوں سے انہیں تشبیہ دیتے ہیں، تو قدم ہیں اللہ رب العزت کے، مخلوق کے قدموں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہیں ان کا طریقہ افراد و تفرید کے درمیان میں، نہ وہ انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، اور نہ تشبیہ دیتے ہیں، تمثیل۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ میری جو صفات ہیں وہ تمثیل سے خالی ہیں، پاک ہیں، یعنی کسی کے مشابہ نہیں ہیں اور کسی سے ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا، جتنی بھی صفات ہیں، اسماء باری تعالیٰ میں نے جیسے بیان کیا کہ ہر اسم کے اندر کم از کم ایک صفت تو ہے، 2 3 زیادہ بھی ہیں، اور پھر لازم صفات، یعنی اس اسم سے جو صفات لازم آتی ہیں وہ بھی، ساری کے ساری صفات باکمال ہیں، اور ان پر بھی ایمان لانا فرض اور واجب ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یعنی جو شخص صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے انحراف کا شکار ہو جائے گا، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، وہ عقیدے میں گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے روزمرہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ ان سے صفات کی تحریف لازم آتی ہے یا تعطیل اور انکار لازم آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کی صفت ید ہے، تو اس کا ہمارے ہاں معاشرے میں یا بعض لوگ اپنی تعلیمات میں اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس کا معنی قوت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو اس کا وہ معنی کرتے ہیں جی اپنی قوت سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اسی طرح والذی نفسی بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس کا معنی قدرت کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو یہ تحریف اور تعطیل والا جو طریقہ ہے یہ تو جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ کا ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ طریقہ نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح مانا جائے، ان میں کوئی تحریف و تعطیل اور تمثیل بھی نہ کی جائے، تکییف بھی نہ کی جائے، یعنی ان کی کیفیت بیان نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ بتایا نہیں کہ میری صفات کیسی ہیں، تو ان کی کیفیت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو قول علی اللہ بلا علم ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا بھی جرم ہے، شرک اور کفر کی طرح، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔
تو اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا بھی لازم ہے، اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، ایک اہم موضوع ہے اور بہت ہی محتاط انسانوں کو اس حوالے سے مسلمانوں کو چلنا ہوتا ہے۔ تو چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے۔ تو نہ تو ہم نے انکار کرنا ہے، نہ تحریف کرنی ہے، نہ تمثیل اور تکییف کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے اعتدال والا راستہ جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے وہ کرنا ہے، یعنی صفات باری تعالیٰ الگ سے وارد ہوں کتاب و سنت کی نصوص میں یا اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں ہوں تو ہم نے ان کو ماننا ہے۔ جیسے الرحمن صفت رحمت ہے اس میں، القدیر صفت قدرت ہے اس میں، السمیع صفت سمع ہے، البصیر صفت بصر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کے قدم کا تذکرہ ہے۔ کتاب و سنت میں جس طرح آیا ہے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ یہ تکییف ہے، اللہ رب العزت نے جب بتایا نہیں تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات ایسی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی بے مثل ذات ہے۔ تو کیسے ہم اس کے بارے میں کوئی قیاس کر لیں یا کوئی چیز اپنے ذہن میں لے آئیں کہ شاید ایسی ہوگی، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح اہل السنہ والجماعہ نے ہمیں بتایا ہے، ائمہ دین نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور ائمہ دین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں صفات باری تعالیٰ پہ، ایک ایک صفت پہ بھی الگ الگ کتاب، جیسے العلو، اللہ رب العزت کے علو پر، وہ العلی العظیم، العلو، العلی سے علو ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العزت بلند ہے، تو اس پر بھی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ استوا پر کتابیں لکھی ہیں، اللہ رب العزت کی استوا جو صفت ہے اس پر۔ اسی طرح مجموعی طور پر اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے علماء ائمہ دین نے کتابیں لکھی ہیں۔ مختلف کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں بہت ساری صفات باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے، اور منحرفین کا رد کیا ہے جو صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے انحراف اور الحاد کا شکار ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صفات باری تعالیٰ پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور ان کا مقصود ہے، اور جس طرح اہل السنہ والجماعہ نے اپنے اتفاقی اور اجماعی عقیدے میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ طارق انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا اسماء اللہ الحسنیٰ کے حوالے سے، تو وہاں ساتھیوں کے بہت سے سوالات آئے تھے، جن میں سے کچھ سوال جو چند ایک ہیں، کچھ 10-12 ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات سب کے جوابات ایک مجلس میں ممکن نہیں تھے۔ تو یہ جو کچھ سوالات منتخب کیے گئے ہیں زیادہ اہم، ان کو جان کر ان کے جوابات ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات یہ اللہ رب العزت کی عین ہیں یا غیر ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی صفات کو عین اللہ کہا جائے گا یا غیر اللہ کہا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ہم بدعی سوال کہہ سکتے ہیں، بدعی سوال۔ جس طرح استوا کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول مشہور و معروف ہے، اور بھی کئی ائمہ دین سے منقول ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ جو اللہ رب العزت کی صفت استوا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کتاب و سنت کی نصوص سے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اس کی کیفیت کیسی ہے یہ ہمیں بتائی نہیں گئی، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی اس طرح کے سوالات، اب جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں کتاب و سنت میں وارد ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو تسلیم کریں، ہم ان کو مانیں، ان پر ایمان لائیں۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ یہ اصل میں گمراہ لوگ اس طرح کی منہ شگافیاں کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کے اس بات کے لیے اس طرح کی باتیں عوام کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ذات کائنات میں ایسی نہیں جو صفات سے خالی ہو، یعنی صفات کے بغیر کسی ذات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
جب بھی جو منکرین ہیں اللہ رب العزت کی صفات کے، سرے سے انکاری ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی صفت وجود کو تو مانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے، تو صفت وجود کو وہ مانتے ہیں، تو صفت تو مان لی انہوں نے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات میں صفت وجود تو انہوں نے بھی مانا ہے۔ تو کوئی بھی ذات صفات سے خالی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی صفات اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہیں۔ اب ان کو عین اللہ کہنا یہ ایک گمراہی ہے جو بعض گمراہ فرقوں میں آئی، وہ صفات کے انکاری تھے، صفات کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے صفات کو عین اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی ذات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہیں، یہ الگ سے نہیں کہ ہم ان کو مانیں، کہ ہم اللہ رب العزت کی صفت سمع کو مانیں، صفت بصر کو مانیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سمیع ہے بلا سمع ہے، بصیر ہے بلا بصر ہے، تو وہ صفات کا انکار کرنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ جو ہے وہ عین اللہ ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعت تو کہتے ہیں وہ صفات اللہ ہیں قائمۃ باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہیں، اللہ رب العزت سمیع ہے سمع کے ساتھ، بصیر ہے بصر کے ساتھ، اور اس طرح دیگر۔ اور جو غیر اللہ کہنے والے ہیں یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو اللہ کا غیر کہا جائے، یعنی ان کو نعوذ باللہ مخلوق کہا جائے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں، کیونکہ کائنات میں دو ہی چیزیں، خالق ہے یا مخلوق ہیں۔ تو اگر ان کو خالق نہ مانا جائے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ قائم نہ مانا جائے، ان کو غیر اللہ کہا جائے، مخلوق کہا جائے، تو پھر بھی کفر لازم آتا ہے۔ جس طرح بعض گمراہ لوگ وہ قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں، کلام الہی کو مخلوق کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کو ہم تو ایسی بات ہی نہیں کریں گے نا جو کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئی اللہ رب العزت کے بارے میں، ہم وہ لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، نہ عین اللہ نہ غیر اللہ، ہم کہیں گے یہ صفات اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ہیں لیکن وہ مخلوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہیں، جب سے اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کی صفات بھی تب سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو انکار کرنا، کہنا کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہیں، صفات نہیں ہیں الگ سے، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اور ان کو اللہ رب العزت کی مخلوق کہہ دینا، غیر اللہ کہنا، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ تو ہم صرف صفات اللہ کہیں گے، اس طرح کی باتوں میں ہم پڑھیں گے ہی نہیں کہ ہم ان کو اللہ کا عین کہیں یا غیر کہیں۔ یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں یہ کسی نہ کسی گمراہی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تفہیم کی غرض سے غیر عربی اقوام میں رائج اسماء کا اللہ کے لیے اطلاق کیسا ہے، جیسے گاڈ اور ایشور وغیرہ؟ دیکھیں اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں اور صفات ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی وحی پر موقوف ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ رب العزت کا کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتے اور اللہ رب العزت کی کوئی صفت بھی مقرر نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ کتاب و سنت سے ہی ہمیں اسماء بھی ملیں گے اور کتاب و سنت سے ہی ہمیں صفات ملیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے اسماء و صفات کا معنی کرنے کا، یعنی ان کا معنی مفہوم ہم بیان کرتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ جائز ہے۔ جس طرح رب کا معنی پروردگار کر دیتے ہیں ہم، رب تو اللہ رب العزت کا نام ہے رب العالمین، تو اس کا معنی ہم کہتے ہیں جہانوں کا پروردگار، تو پروردگار معنی کرنا صحیح ہے۔ اب کوئی شخص کس طرح، کیا اس کو اللہ کا نام قرار دے کے وہ کہہ رہا ہے، پھر تو یقیناً الحاد فی اسماء اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء تو وہی ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ گاڈ اللہ کا نام ہے تو یہ گمراہی ہے، ایسا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ گاڈ کا معنی مختار ہے، مختار کل، یہ اس طرح جو ڈکشنری میں اس طرح کے معنی ملتے ہیں، تو اگر اس کو معنی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی رب کا معنی پروردگار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سمیع کا معنی سننے والا کر دیتے ہیں، بصیر کا معنی بہت خوب دیکھنے والا کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر ان کا معنی بھی دیکھا جائے گا۔ جیسے گاڈ کا معنی، جیسے میں نے کہیں دیکھا ہی ہے کہ اس کا معنی مختار، قدرت والا،
جس کی قدرت میں ہر چیز ہو اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر، لیکن اگر اس کا کوئی غلط معنی ہو اور وہ معروف ہو تو پھر اللہ رب العزت کے لیے مفہوم میں بھی، معنی میں بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جی یا میاں یا سائیں جیسے الفاظ کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کے اسماء تو توقیفیہ ہیں، یعنی وحی پر موقوف ہیں۔ باقی یہ جو میاں کا یا سائیں کا معنی ہے محترم، قابل احترام، یا پھر قدرت والا، یا مختلف معنی ہیں میاں کے بھی لغت میں اور سائیں کے بھی مختلف معنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے حوالے سے، کیونکہ حساس مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ان کا معنی معاشرے میں معروف ہے اور معنی ہے محترم یا مقتدر یا اس طرح کا کوئی ایسا معنی معروف ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے کسی کا وہ معنی اگر بنتا ہے تو پھر اس معنی میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، لیکن اگر معاشرے میں معروف معنی ان کا وہ خوبصورت ہے اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں سے کسی کا وہ معنی مفہوم بن رہا ہے تو اس معنی مفہوم میں ہم ترجمہ بھی تو کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا استعمال جائز ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مصحف کے شروع میں جو اکثر اسماء اللہ لکھے ہوتے ہیں کیا وہ سارے کے سارے اسماء حسنہ میں سے ہیں؟ میں نے پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء جو ہیں وہ وحی پر موقوف ہیں، اللہ رب العزت نے خود بتائے ہیں یا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ جو نام وہاں درج کیے گئے ہیں عموماً قرآن کریم کے شروع میں ہمارے ہاں درج ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے 99 نام۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام نہیں۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام ہیں، میں ان کی بات درست نہیں ہے، یہ ان کی سوچ فکر غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء تو بے شمار ہیں، جس طرح کہ کتاب و سنت کی نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو حدیث ہے اللہ رب العزت کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کی محافظت کرے گا، یعنی ان کو یاد کرے گا اور ان پر ایمان رکھے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان سے مراد یہ ہے کہ وہ ان بے شمار ناموں میں سے 99 ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہیں۔ تو باقی وہ جو 99 لکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کئی ایک نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں ہے، نہ تو قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ الواجد ہے، الماجد ہے، الستار ہے۔ اسی طرح کئی ایک نام ہیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں، جیسے الباقی ہے۔ کئی ایک نام ہیں جن کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے ہمارے معاشرے میں ان کو بچوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو کئی ایک نام ایسے ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ تو صرف اور صرف وہی نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہیں، صرف وہی اللہ کے نام کہلانے کے مستحق ہیں، اور جو ثابت نہیں ہیں، احادیث جو ضعیف ہیں ان میں آئے ہیں یا پھر ویسے ہی رائج ہو گئے ہیں، ان کا استعمال اللہ رب العزت کے لیے بطور اسم درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ خدا کا اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ پیچھے سوال گزرا ہے تو اس میں بھی یہ وضاحت آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام تو توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت کی نصوص پر موقوف ہیں۔ باقی ترجمہ ان کا ہو سکتا ہے کسی بھی زبان میں۔ اب ہم مطلب فارسی میں پروردگار ہے رب کا معنی، انگلش میں کوئی اور ہوگا، کسی اور زبان میں اور ہوگا، کسی اور زبان میں اور ہوگا۔ تو ترجمہ اگر تو خدا کسی اسم کا ترجمہ بنتا ہے یا کسی صفت کا ترجمہ بنتا ہے تو اس ترجمے کے طور پر ہم بول سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کا استعمال درست نہیں۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کے لیے رکھے جا سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے کوئی قاعدہ اصول ہے کہ کون کون سے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ جیسے ایک صحابی کا نام حکیم بن حزام تھا رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، وہ دوسروں کے لیے، مخلوق کے لیے رکھے نہیں جا سکتے، ان کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے الرحمن ہے، الرحمن بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، تو یہ مخلوق کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ الخالق ہے، الرازق ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے نام ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، جیسے المتکبر ہے، الجبار ہے۔ اس طرح کے نام بھی مخلوق کے لیے نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ وہ چیزیں کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ باقی بہت سے نام ایسے بھی ہیں جو مشترک ہیں، اس کے لیے قاعدہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو معرف باللام جو ہے وہ ان اسماء کو صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور الکریم ہے، الرؤوف ہے، الرحیم ہے، تو ال کے ساتھ معرف باللام جو ہے، جس طرح انگلش میں دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے باقاعدہ طور پر کسی کو خاص کرنے کے لیے، تو جب یہ خاص ہو کر آئیں گے تو یہ اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہوں گے، تو ان کو ال کے ساتھ یعنی معرف باللام کسی اور کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ باقی جب وہ معرف باللام نہیں ہوں گے، پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس سیاق میں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو اس میں جو صفتی معنی ہے وہ مراد ہے، تو پھر یعنی وہ تو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے اور وہی معنی یہاں مراد لیا جا رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ پھر معرف باللام نہ بھی ہوں تو ان کا استعمال درست نہیں۔ لیکن اگر ویسے ہی نام رکھا ہے اور معرف باللام بھی نہیں ہے، ال کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر جو اسماء مشترکہ ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ مثال حکیم کی بیان کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف بھی اور رحیم بھی کہا ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح دیگر نام سمیع بصیر اللہ رب العزت السمیع اور البصیر ہے، اور قرآن میں مخلوقات یعنی انسانوں کو بھی سمیع بصیر کہا گیا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں نام، وہ مخلوق کے لیے نہیں رکھے جا سکتے، کسی کے لیے بھی، خصوصاً معرف باللام تو نہیں رکھے جا سکتے کسی بھی صورت۔ اگر معرف باللام نہ ہوں تو پھر جن ناموں میں اللہ رب العزت کی خصوصیت ثابت ہوتی، جیسے کبریائی، بڑائی وغیرہ، ایسے المتکبر ہے، الجبار ہے، الخالق ہے، الرازق ہے، تو یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص صفات ہے۔ تو باقی جو مشترک نام ہیں وہ ال کے بغیر رکھے جا سکتے ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت میں لفظ کل سے کیا مراد ہے، اور کیا اس لفظ کل میں محال چیزیں بھی شامل ہیں جیسے ازداد کا جمع ہو جانا وغیرہ؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہم کتاب و سنت میں موجود تعلیمات کے پابند ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے صرف ہم ان سے روکیں گے، بلکہ اس بات بھی ہم انہی چیزوں کا کریں گے جو چیزیں کتاب و سنت میں ثابت ہیں۔ بہت سی چیزیں جنہیں ہم خوبیاں سمجھتے ہیں، ویسے تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات باکمال ہیں، کامل ہیں، حسن و خوبی والی ہیں، لیکن اس سے یہ ہمیں گنجائش نہیں مل جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات بھی اپنی طرف سے بنانے لگیں کہ یہ بھی اچھی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی بنا دو، یہ بھی اچھی ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دو۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے قول بلا علم نہیں کہنا، کوئی بھی قول، وہ سلباً ہو یا ایجاباً ہو، کہ وہ اثباتاً ہو یا نفیاً ہو، یعنی اس بات بھی کرنا ہے کسی چیز کے لیے اللہ کے، کسی چیز کا اللہ کے لیے، تو وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ نفی کرنی ہے تو وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بہت سی صفات ایسی ہیں اللہ رب العزت سے جن کی نفی کی گئی ہے کتاب و سنت میں، تو ہم ان کی نفی کریں گے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند کی نفی کی گئی تو ہم کریں گے۔ باقی اور کتنی نقص والی صفات ہیں جو انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے اللہ رب العزت یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا۔ بہت بری بری خصلتیں ہیں انسانوں میں، یہ برے برے عوارض انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں،
تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اللہ رب العزت ایسے بھی نہیں کرتا، ایسے بھی نہیں کرتا، مطلب نعوذ باللہ کو کہنے لگے اللہ پیشاب بھی نہیں کرتا، اللہ ایسے نہیں. تو جو چیزیں جن کی نفی کتاب و سنت میں نہیں آئی، ہم نے وہ نفی بھی نہیں کرنی، حالانکہ وہ منفی ہیں، لیکن ہم نے زبان پہ ان کے لیے تذکرہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں لانا، کیونکہ یہ اس کی ذات اور صفات کے منافی ہے. جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہم نے صرف وہی کہنی ہے. یہ بتایا گیا کہ اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی، تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. باقی چیزیں بالاولیٰ نفی ہو جائیں گی اللہ رب العزت سے. جب ہم کہیں گے وہ القدوس ذات ہے، پاک ذات ہے، تو جتنی بھی ناپاکی والی چیزیں ویسے ہی منفی ہو جائیں گی. تو ہمیں نہیں اجازت کہ ہم اپنی طرف سے نفی کرنا شروع کر دیں، یہ بھی منفی ہے، یہ بھی منفی ہے، یہ بھی منفی. تو باقی اللہ کل شیء قدیر کا جو معنی اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہم اسی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو جو محال چیزیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ محال اور عدم محال یہ بھی انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے محال اور عدم محال کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے اللہ رب العزت کے لیے نفیاً و اثباتاً صرف وہی بولنا ہے جو کتاب و سنت میں ثابت ہے. ہم نے اس سے باہر جانا ہی نہیں. اور نہ ائمہ اہل سنت اس کو درست سمجھتے تھے کہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی کسی چیز کا اثبات کیا جائے یا کسی چیز کی نفی کی جائے. تو ہم بھی ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اب اگلے سوال، جی فلاں جی اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جی بھی کیوں ایسا سوال کیوں کریں گے؟ بھی اللہ رب العزت کو قدرت ہے، اللہ رب العزت جو چاہے کرتا ہے نا. تو اللہ کیوں مطلب غلط چیز کو، انسان نہیں چاہتے، شریف لوگ نہیں چاہتے برائی، تو اللہ رب العزت کی طرف ہم پہلے اس کی نسبت کریں پھر اس کی نفی کریں کہ اللہ رب العزت جی چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، بھی کیوں چاہے؟ اس طرح کا سوال ہی کیوں کریں ہم؟ ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہی باطل ہے کہ جی محال چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی. بس دیکھیں مسلمان شروع سے لے کر ان کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ رب العزت کے ہر چیز پر قادر ہونے کا ذکر ہے. یہ آیات صحابہ کرام پڑھتے تھے، کسی نے یہ سوال نہیں کیا جی اللہ جھوٹ پر قادر ہے یا اللہ اس طرح قادر ہے، فلاں پر قادر ہے، فلاں پر قادر ہے. یہ سوال ہی باطل اور اللہ رب العزت کی شان کی منافی. بالکل ہم نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا. ہم نے کہنا ہے کہ بس جو کتاب و سنت میں ثابت ہے ہم مانتے ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہم اس بارے میں اللہ رب العزت کی طرف ان باتوں کو منسوب ہی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں وہ بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیا گھروں میں برکت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء دیواروں پر لٹکانا جائز ہے؟ دیکھیں جہاں تک برکت کا حصول ہے تو برکت کے حصول کے طریقے شریعت نے طے کر دیے. کتاب و سنت مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان سے برکت کے حصول کے جو طریقے ہیں، مطلب دم کرنا ہے ثابت ہے. اس طرح دیگر جو اہل سنت کے ائمہ نے بتائے ہیں طریقے کتاب و سنت سے استنباط کر کے، وہ جائز ہیں. لیکن یہ مطلب لٹکانے سے کون سی برکت ہوگی کہ آپ کہہ دیں القدیر آپ نے لٹکا دیا ہے، یا السمیع لکھ کے لٹکا دیا ہے، یا آپ نے البصیر لکھ کے لٹکا دیا ہے، یا آپ نے المتکبر لکھ کے لٹکا دیا ہے. یہ تو ہم نے خود اپنی سوچ فکر سے ایسی چیزیں بنا لی ہیں لوگوں نے کہ شاید اس سے برکت ہوتی ہے. برکت انہی طریقوں سے ہوگی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور ائمہ اسلاف نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے برکت ثابت ہوگی. بس اس کے علاوہ ہمیں اپنی طرف سے برکت کے طریقے نہیں نکالنے چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ بعض سلف کا قول ہے کہ بقیہ صفات کی طرح اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش اور ہمارے ساتھ ہونے کو بھی اس کے شان نشان مانا جائے، تو اس میں کیا بات درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوتا ہے. استواء علی العرش اللہ رب العزت کی بطور صفت ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ جو معیت باری تعالیٰ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کو ان کے حقیقی معنی کے ساتھ ماننا ہے، ان میں کوئی تعویل تحریف نہیں کرنی. لیکن سوال سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے یا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا حقیقی معنی ہے کیا. ٹھیک ہے. ایک ہے حقیقی معنی ہمارے ذہن میں آ رہا کہ اس کا یہ حقیقی معنی ہونا چاہیے،
اور حقیقی ایک دوسرا معنی ہے جو صحابہ تابعین اور ائمہ دین نے سمجھا ہے، وہی حق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی جو لغت میں لکھا ہوا وہ حقیقی معنی ہے، یا جو فلاں نے کہا ہے یا میں نے سوچا جو میرے دماغ میں آ رہا وہ حقیقی معنی ہے، تو وہ بات غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل لغت بھی تھے، عرب بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سمجھا بھی ہے، پھر انہوں نے آگے سمجھایا بھی ہے، پھر ائمہ دین نے عقیدے پہ کتابیں مرتب کی ہیں، تو حقیقی معنی کو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ کئی ایک نصوص سے اہل باطل استدلال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہونے یا حلول یا اتحاد کے جو مطلب عقیدہ رکھتے ہیں صوفی گمراہ، وہ بھی نصوص سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی فلاں آیت میں ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہ درخت سے آواز آئی، وہ کہتے ہیں درخت سے آواز آئی، تو اللہ رب نعوذ باللہ درخت میں موجود تھا۔ یا اس طرح بعض احادیث سے عقیدہ وحدت الوجود پہ استدلال کرتے ہیں گمراہ صوفی جو ہیں، جس طرح وہ حدیث ہے کہ میں اس بندے کے جو میرا فرما بردار ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اس طرح تو وہ کہتے ہیں حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقی معنی نہیں ہے، اس کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ اس کا حقیقی معنی وہ ہے جو ائمہ اسلاف نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی نصرت و تائید شامل ہو جاتی ہے اس کے کاموں میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے چلنے میں۔ تو حقیقی معنی معیت کا کیا ہے؟ وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اپنی معیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات تو عرش پہ مستوی ہے، اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اور یہی معنی پھر تابعین اور پھر اسلاف امت نے بیان کیا ہے بالاتفاق۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کما یلیق بشان ہی، جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ تو اس سے مطلب استدلال کر کے استواء علی العرش کا انکار کرتے ہیں، وہ تو سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں نا، انحراف کر گئے ہیں عقیدہ اہل سنت سے۔ لیکن بعض علماء ایسے بھی اہل علم ہیں کہ ان کو یہ خطا ہوئی ہے کہ وہ استواء علی العرش کو تو مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی بطور صفت معیت کو ہم نے ماننا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ساتھ بھی حقیقی ہوتا ہے، کما یلیق بشان ہی۔ تو لیکن جو صحابہ تابعین اور ائمہ دین نے جو بیان کیا ہے اس کا معنی وہی معتبر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ساتھ ہے وہ اس سے مراد علم و قدرت ہے، اور یہی حقیقی معنی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہونے کا۔ تو جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار ثور میں، تو دیکھا کہ اوپر کفار جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تعاقب کرتے ہوئے، تو پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ جو کھڑے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ہمارے ساتھ تو اللہ ہے تو ہمیں کیا فکر ہے۔ اب کفار بھی وہیں کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود ہیں، تو معیت کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی نصرت و تائید ہی معنی ہے نا، ورنہ اگر وہ جو جس طرح ہمارے بعض لوگ سوچتے ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ بھی تھا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ مطلب کفار کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ تھا، تو اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا سیدھا سا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم و قدرت اور نصرت و تائید جو ہے نا یہ معیت کا حقیقی معنی ہے، تو یہی صحابہ تابعین اور ائمہ دین نے لیا ہے اور ہم اسی معنی کو اختیار کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں کلی اشتراک نہیں ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اہل سنہ والجماعہ کا بھی یہی موقف قطعی موقف ہے کہ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو کیا اسے خالق اور مخلوق کی صفت میں اشتراک لازم نہیں آتا؟ دیکھیں اللہ رب العزت کی
کئی ایک صفات ہیں جن کو ہم اللہ رب العزت کے لیے مانتے ہیں اور وہ انسانوں میں بھی ہم مانتے ہیں۔ منکرین صفات کا ایک بڑا بہانہ یہی ہے، جو کہتے ہیں جی ہم اللہ رب العزت کی صفات اس لیے نہیں مانتے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے صفت سمع مانیں تو یہ تو انسانوں میں بھی ہے، انسان بھی سنتے ہیں۔ اگر صفت بصر مانیں تو انسانوں میں بھی ہے، انسان بھی دیکھتے ہیں۔ صفت یاد مانیں تو یہ تو جی انسانوں مخلوقات میں بھی ہے، تو مخلوقات کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ اس سے تو تشبیہ لازم آئے گی۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں وہ لوگ ایسا کہہ کر اس بہانے سے صفات کا انکار کرتے ہیں، تو اہل السنہ والجماعہ انہیں یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ کما یلیق بشان ہی ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور مخلوقات کی جو صفات ہیں جیسے ان کے لیے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ مخلوقات میں بہت سی صفات ایسی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہوتی ہے، جیسے زمین و آسمان۔ آپ ہاتھوں کی بات کریں، پاؤں کی بات کریں، اعضاء کی بات کریں، آنکھوں کی بات کریں، دل کی بات کریں، تو وہ ہر جاندار میں مطلب کہ کیڑے مکوڑے ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، تو کیا ہاتھی کے ہاتھ پاؤں سے ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کہاں کیڑی کا پاؤں، کہاں ہاتھی کا پاؤں، پاؤں تو پاؤں ہی ہے، لیکن اور دونوں مخلوق ہیں، پھر بھی ان کے آپس میں اتنا فرق ہے کہ اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر خالق اور مخلوق کی صفات میں کیسے موازنہ کیا جائے گا؟ کیا کوئی اس بہانے سے ہاتھی کا پاؤں ہے چونکہ تو پھر کیڑی کا پاؤں کا انکار کر دے بھی، کیڑی کا پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھی کا پاؤں کہاں، کیڑی اس کو ہم پاؤں کیوں کہیں جبکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں؟ تو بھی ایک جیسے نہیں ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں، اور وہ تب سب مخلوقات ہیں۔ تو پھر خالق جو لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کے مثل کوئی چیز نہیں، تو اس کی صفات کو ہم کیسے کہیں کہ یہ اشتراک لازم آ جائے گا؟ اس سے ہم کہیں کہ سمیع ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سننے والی ہے، تو مخلوقات بھی سنتی ہیں، تو اس سے اشتراک لازم نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی صفت سمع جو ہے کما یلیق بشان ہی، صفت بصر کما یلیق بشان ہی ہے، اس میں کمال ہی کمال ہے، اور انسان کی جو صفات ہیں ان میں نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کس مخلوق کے ساتھ اشتراک لازم ہے؟ کوئی مخلوق ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے نا، کوئی مخلوق تو ہمیشہ سے نہیں ہے، تو اشتراک کیسے لازم آیا؟ ٹھیک ہے، مخلوق تو عدم سے وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی معدوم نہیں تھا، اللہ رب العزت کو کبھی عدم لاحق نہیں تھا، تو اس لیے اشتراک تو لازم نہیں آئے گا۔ باقی رہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ رب العزت کے ان کو زندہ رکھنے سے وہ رہیں گے نا۔ تو ایک ہے قائم بالذات، اللہ رب العزت خود قائم ہے، بلکہ مخلوقات کو بھی قائم رکھنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، خود بھی زندہ ہے، مخلوقات کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ اور دوسری وہ مخلوقات ہیں جو اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں، تو اشتراک کیسے لازم آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی حیات اور ان کی حیات میں اشتراک کیسے لازم آ جائے گا کہ ان کی حیات اللہ رب العزت کی قدرت کی محتاج ہے، اللہ رب العزت کے اذن کی محتاج ہے، تو اشتراک کیسے لازم آ جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اشتراک یہیں سے ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ دوسرا وہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ رب العزت کے زندہ رکھنے سے رہیں گے، اللہ رب العزت ان کو زندہ رکھنے والا ہے، تو اشتراک کیسے لازم آ جائے گا؟ اس میں کوئی اشتراک نہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اخبار میں کیسے فرق کریں گے؟ جیسے القدیم کو سلف صفت نہیں خبر مانتے ہیں، کیا کوئی قاعدہ ہے جس کے ذریعے فرق کیا جا سکے؟ ہاں قاعدہ ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات توقیفیہ ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات سارے کے سارے وحی سے ثابت ہیں، وحی کی نصوص ہیں ان بارے میں۔ اور القدیم کے بارے میں کوئی نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اللہ رب العزت کو قدیم کہا گیا ہو، اور نہ کوئی حدیث ہے صحیح جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو قدیم کہا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس کو صفت تو نہیں کہہ سکتے، کہ صفت تو ثابت ہوگی کتاب و سنت سے۔ اب باقی جو چیزیں ہیں معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں اپنے الفاظ میں، اس کو پھر ہم خبر ہی کہیں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، اب یہ بات تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن قدیم کا یہ معنی ہے نا،
قدیم ہم لفظ بول کے یہی مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن القدیم، قدیم کا لفظ جو ہے بطور اسم یا بطور صفت اللہ رب العزت کے لیے کتاب و سنت میں نہیں آیا. ہم اس سے یہ معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو خبر کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں. صفت تو تب کہیں گے جب کتاب و سنت سے ثابت ہو، ٹھیک ہے. سادہ سا اصول ہے، کتاب و سنت میں اگر یہ لفظ وارد ہے تو یہ اسم بھی ہوگا اور صفت بھی ہوگی. اگر کتاب و سنت میں وارد نہیں تو نہ اسم ہے نہ صفت ہے. پھر ہم مراد جیسے ہم پروردگار کہہ دیتے ہیں تو یہ ہم کسی لفظ کا معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پروردگار. تو اس کو ہم اللہ رب العزت کی صفت نہیں کہہ سکتے، صفت کا معنی کہیں گے. اسی طرح یہ قدیم اللہ رب العزت کو کہنا، اصل میں تو ایسے الفاظ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ایسے الفاظ معنی مفہوم میں بھی نہیں بولنے چاہیے. جو کتاب و سنت میں مذکور الفاظ انہی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اللہ رب العزت کو مطلب الحی، القیوم اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے ان کے اللہ کے لیے استعمال کریں. اس طرح کے لفظ استعمال ہی نہ کریں. جس طرح اب موجود ہے، ٹھیک ہے، موجود، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے. اب موجود کا لفظ یہ کیا ہے؟ مطلب اب قرآن کریم میں تو اللہ کے لیے موجود کا لفظ نہیں، حدیث میں بھی نہیں. ہم ایک مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے صفت وجود کو ثابت کرنے کے، اللہ مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے. تو ایسے الفاظ ہم استعمال نہ کریں اگر، تو یہ بہتر ہے. جو الفاظ کتاب و سنت میں آئے ہیں وہی کافی ہیں ہمیں. لیکن اگر کوئی معنی مفہوم ادا کرتے ہوئے یا اللہ رب العزت کی کسی صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کو سمجھاتے ہو کہ اس طرح کا لفظ بولے تو اس کو اسی سیاق میں دیکھیں گے. پھر اس کو یہ ہم خبر ہی کہیں گے نا. القدیم اگر ہم کہیں اسم تو ہے نہیں اور نہ صفت ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں. تو اس لیے جو ہمارے اسلاف ہیں وہ اس میں احتیاط کرتے تھے، اور یقیناً احتیاط کرنی بھی ہے کہ ہم اس کو صفت کیسے کہیں گے جب کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئی. پھر ہم کہیں گے خبر ہے یہ اللہ رب العزت کے بارے میں، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا خلاصہ ہے یا مفہوم ہے. تو سوالات جو اہم منتخب کیے گئے تھے ان کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اجماعی اور اتفاقی، اسی پر ہمیشہ قائم رکھے. اسماء و صفات کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے انحراف اور الحاد سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.